بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، وسعى فی خرابها، اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اولئک ما کان لهم، اس قسم کے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان يدخلوها، وہ اللہ کے گھروں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر خوف کھاتے ہوئے، ہیبت اور ڈرتے ہوئے، لهم فی الدنیا خزی، لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ اگر داخل ہو تو پھر وہ مؤدب ہو کر ہیبت اور ڈر اور خوف سے خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہوں۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے میں دو قصے، دو شان نزول بیان کی جاتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے مکہ کا سفر کرتے ہیں۔ ابھی حج تو فرض نہیں ہوا، حج تو سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا، لیکن وہاں بھی عجیب بات، شاید پیچھے آگے کی بات، جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو حضور اس وقت حج کو نہیں گئے، ابو بکر کو بھی بنا کر لوگوں کو حج کو بھیجا۔ 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال حج کو گئے، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، جب سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا ارادہ کر رہے تو وہ عمرے کے لیے حج اصغر، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جاتے ہیں، ساتھ میں 1400 صحابہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالکل قریب پہنچتے ہیں، تو وہاں ایک مقام ہے حدیبیہ، اس وقت اسے شمیسہ نام کہا جاتا ہے، تو مقام حدیبیہ تو بالکل مکے کے قریب ہے۔ تو وہاں پہنچے تو مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا، تو وہ لوگ مکے کے باہر آ کر حضور کو اور حضور کے اصحاب کو روک دیا، ہم تم کو مکے کے اندر انٹر ہونے نہیں دیں گے بول کر۔ تو حضور نے خود ان سے گزارش کی، فرمایا بابا ہمیں لڑنے نہیں ہے، صرف کعبۃ اللہ کا طواف مقصد ہے اور عمرہ مقصد ہے، لڑنا مقصد نہیں، ہمارے ساتھ تلوار تیر بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ تنگ آ گئے، ہمیں نہیں بھیجتے بول کر، اگر تمہارے بڑا عمرہ کرنا چاہتے تو تمہیں آئندہ صلاح کرو، ایسا بول کر وہ لوگ یہ کہنے لگے تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، صحابہ بھی پریشان تھے، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، جان پہچان کے لوگوں کو، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو بھیج کر بات چیت ہو رہی تھی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے کے اندر بھیجا کہ تمہیں جا کر بات کر پاؤ کہ ہمیں لڑنے نہیں ہے، ہمیں خالی عمرہ کرنے کا بول کو بات کر پاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بھیجے تھے۔ تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ اندر جا کر بات کی لوگوں سے، مشرکین مکہ سے بات کر کے ان سے کہا کہ بھئی ہمارے آقا کا بھی، ہمارے اصحاب کا بھی صرف عمرے کا ارادہ ہے، عمرہ کر لیں گے ہم چلے جائیں گے، بس ختم، زیادہ دن بھی ہم نہیں ٹھہریں گے یہاں پر۔ تو لیکن ان لوگوں نے عثمان کو تو اجازت دی، لیکن تمہارے آقا کو، تمہارے اصحاب کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے کیا کہا، جب میرے آقا کو اجازت نہیں تو پھر میں کیا کروں، میں بھی نہیں کرتا بول کر انہوں بولے۔ تو اس وقت مکے کے مشرکین نے اگر تمہیں کرنا ہے تو کر لو، نہیں تو پھر نہیں ہے، ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کو بھی وہ لوگ ایسا بولنے پر روک لیا، ہمیں ہمارے نبی کو نہیں بھیجتے تو پھر میں نہیں کرتا بولے، تو عثمان کو بھی روک لیا، تمہیں جانا واپس سفر کر روک لیا۔ جب ان کو یہاں روک لیے تو پھر وہاں خبر کیا پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دی، منع مار دی کہ وہ خبر پہنچی، غلط خبر تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب سے بیعت کی، جنگ پر بیعت کی، لڑنے پر بیعت کی، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سب صحابہ سے بیعت کی کہ
عثمان کو جو لوگ شہید کیا ان کو قتل کریں گے بول کر، وہ 1400 صحابہ وہاں ساتھ تھے. اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. ان کا مرتبہ بھی ہے صحابہ کی ترتیب کے لحاظ سے. تو اس کے بعد پھر بعد میں معاہدہ ہوتا ہے کہ چند شرائط لکھے جاتے ہیں کہ نہیں تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آؤ، ایسا بول کر. پھر اور آگے اور سب کچھ شرائط ہوتے ہیں جسے مسلمان کیا ایک عقل مند انسانی پسند نہیں کرتا. یہ لوگ کیا شرط لگاتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کافر بندہ تمہارے پاس آ گیا تو تمہیں اسے واپس کر دینا، پھر اگر تمہارا کوئی مسلمان ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. ایسا سب قانون بنی. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ چند لوگ مسلمان لوگ یہ شرط اور معاہدے کی میعاد میں وقت میں جب مسلمان کچھ مکے کو چلے گئے تو پھر معاہدے کے مطابق ان کو واپس نہیں کیا گیا تھا. حضور سے کہا بھی گیا رسول اللہ مسلمان اجبا، لیکن شرط کیا طے ہوئی تھی؟ یہ معاہدہ جب تک ہے اس کی معاہدے کی میعاد کب تک ہے کہ اس وقت میں اگر اس وقت میں تو مسلمان ہو سو. معاہدہ کیا تھا؟ اگر کافر ہمارے پاس آ گیا تو واپس کرو بول کر تھا، چلو واپس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا تھا. ایسا ہوا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح بھی کر دیا. اس کا اشارہ بھی اس میں موجود ہے. اولئک ما کان لهم کے اندر مکے کی فتح کی خوشخبری اور اس کا اشارہ بھی ہے. اب دیکھو، اب یہ سن 6 ہجری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے عمرے کے ارادے سے گئے تو اس وقت وہ لوگ آنے نہیں دیے، روک دیے. اب روک دیے تو کیا احکامات ہوتے ہیں وہ دوسرے بارے میں آئیں گے. یہاں اتنی بات ہے جب وہ لوگ روک دیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنا پڑا. پھر اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، گزشتہ سال نہیں کیے عمرہ، اس کی قضا کرنا پڑا. تو یہ قصہ وہ لوگ مسجد حرام عمرہ کرنے سے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے روک دیے تھے. اس واقعے کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مکے کے کافروں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا نام لینے سے وہاں روک دیا ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، اور مسجد حرام کو، کعبۃ اللہ کو ویران کرنے کی کوشش میں لگے رہے لوگ. ایک تو یہ قصہ. دوسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا. حضرت یحییٰ کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا. تو پھر حضرت یحییٰ کو یہ لوگ مانتے تھے عیسائی. تو پھر جب ان کے آدمی کو قتل کر دیے تو پھر وہ لوگ غصے میں آ گئے، ہمارے نبی کو تمہیں قتل کرتے کیا بول کر. اس میں کیا کیے یہ لوگ، عیسائی لوگ کیا کیے؟ اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تیتس یا بن تیتاؤس. اس بادشاہ کے ساتھ، روم کا بادشاہ تھا یہ، تو اس سے مل کر پھر ان کا بھی ایک بادشاہ تھا بخت نصر. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں یہ بخت نصر بادشاہ، یہ وہ بخت نصر نہیں ہے کہ جو یہودی مذہب سے پہلے کا تھا، مشہور بادشاہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور دوسرا بادشاہ ہے. تو یہ بخت نصر بادشاہ اس کے ساتھ مل کر مجوسی تھا. اس کی سربراہی میں، اس کی سرپرستی میں تیتوس روم کا بادشاہ اور پھر اپنا ایک بادشاہ بخت نصر مجوسی، ان دونوں کی سرپرستی میں یہ لوگ کیا کیے؟ بیت المقدس پر حملہ کیے. بیت المقدس اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. یہودی لوگ ان کے نبی کو مار دیے بول کو. یہ عیسائی لوگ بخت نصر کے ساتھ مل کر اس کی سرپرستی میں اور تیتوس رومی بادشاہ کے سرپرستی میں اس کے لشکر کے ساتھ فلسطین کی مسجد المقدس پر حملہ کیے. اس وقت یہودی لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ان کو قتل کر دیا. بلکہ مسجد اقصیٰ کے اندر ان لوگوں نے سور تک پھینک دیے، گندگی پیخانہ پھینک دی مسجد کے اندر. لوگ عیسائی لوگوں نے جلا کر راکھ کر دی ہے. مسجد کے اندر جو اس وقت کی یہودیوں کی کتابیں تھیں تورات کی، ان کو جلا دی ہے اور مسجد کو بھی آگ لگا دی ہے. مسجد کو توڑ پھوڑ کر بالکل ویران کر دیے اسے. ایسا کر دیے یہ لوگ عیسائی لوگ، ان کا خون کا بدلہ لیے. اور پھر خون اتنا بہا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسائیوں نے یہودیوں کا اتنا خون بہایا کہ گھوڑوں کے گڑگوں تک خون بہ رہا تھا. اللہ اکبر، ایسا خون بہا، اتنا خون کیا گھوڑوں کے گھٹنے اس میں ڈوبنے لگے تھے یہودیوں کے، اتنا خون بہایا عیسائی لوگ. تو ویسا کر دیے نہیں، مطلب ان مسجد کو بالکل ویران کر دیے، جلا دیے، تورات کے نسخوں کو جلا دیے، یہودیوں کا خون کر دیے. تو
اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہو سکتی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دو بھی ہو سکتی ہے، یا تو سن 6 ہجری کا وہ واقعہ مکے کے لوگ روک دیے، یا پھر یہ بھی واقعہ، دونوں واقعے ہو سکتے ہیں۔ دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے مسجد کو ویران کر دیا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ مسجد کے اندر آبادی کی فکر کے بجائے مسجد کو ویرانے کی فکر کرنا، تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو اللہ وہی لفظ استعمال کیا، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم، بلکہ سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہی ہے جو مسجد کے اندر اللہ کے نام لینے سے روکے، عبادت سے روکے۔ اب جب وہ توڑ دیے مسجد اقصیٰ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ مسجد ویسی ہی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر نے جب عراق فتح ہوا اور شام فتح ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس کو دوبارہ تعمیر کرایا، جب تک وہ ویسی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ پھر اس کے بعد میں پھر عیسائیوں کا غلبہ ہوا، تو عیسائیوں کے ہاتھ میں 100 سال تک رہی، عمر کے زمانے کے بعد، فتح کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد میں سن 6 ہجری میں، اس وقت میں 6 ہجری نہیں 600 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر دوبارہ مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ پھر اس کے بعد میں پھر اب بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر دیا تو پھر اب کیوں ان کے ہاتھ میں چلے گئی؟ بھائی اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ نے، شجاعت مندوں سے، دلوروں سے اللہ اپنے عاشقوں سے چھڑا دیا، یہودیوں کے ہاتھوں سے چھڑا دیا، عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھڑا دیا۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگ اپنے مضبوط ایمانی کے ساتھ وہ لوگ اسے اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں رکھتے، لیکن وہ لوگ ضعف ایمانی، اپنے کمزور ایمان اور ضعف تدبیر نہیں کیے، وہ لوگ اس کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کیے، اس کو آباد کی فکر نہیں کیے، اسے ایسے ہی چھوڑ دیے بزدل بن کر۔ بلکہ اس وقت کے آج سے 70 سال پہلے کے مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت کی یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچ دی، تو پھر وہ لوگ ہلکا آہستہ آہستہ قبضہ کرتے اس وقت وہ مسجد اقصیٰ کو قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، اور پھر آگے کی بات مدینے کو، خیبر کو قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے کہ خیبر سے ہم کو عمر نے نکالا، بلکہ پورے عرب سے، مدینے سے نبی نے نکالا، خیبر تک پہنچا دیا، خیبر سے بلکہ عرب سے، پورے عرب سے عمر نے نکالا۔ اس لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس وقت کی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ بھی ہماری ہے، اس لیے کہ یہود عیسائی لوگوں نے ہم کو یہاں سے نکال دیا تھا، یہ مسجد اقصیٰ بھی ہماری ہے۔ یہاں ہم، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس سے میں پہلے بات بتا دیا تھا، یہاں ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ وہ لوگ کہتے تھے، مجھے بات آگے کی، وما کفر سلیمان بول کر، سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جادو کے بل بوتے پر تھی، سلیمان نے کفر کیا جادو کر کے، ایسا ہی یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وما کفر سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہ جادو کے بل بوتے پر نہیں تھی، انہوں نے کفر نہیں کیا جادو کر کے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام تھا۔ تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ان کی حکومت میں انہوں جو بنائے تھے ہیکل سلیمانی عبادت کا، تو وہ بنانے کی ان کی فکر ہے، مطلب یہ بھی ہماری ہے، مدینہ ہی ہمارا ہی ہے، خیبر ہمارا ہے، مکہ بھی ہمارا ہی ہے، سب پر ہمیں اپنا کنٹرول جمائیں گے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں سب پر ہمارا راج رہے گا، جب ہمارا مسیح آئے گا، ان کا مسیح کون ہے؟ ان کا مسیح دجال ہے، اسی لیے وہ لوگ دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی، یہودیوں کے، ہمارے حساب سے مسیح کا مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہودیوں کا مسیح سے مراد کون ہے؟ وہ دجال ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے برا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ برا مسیح کسے سمجھتے ہیں؟ یہ دجال کو سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے برا مسیح عیسیٰ کو سمجھ کر، اسی لیے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حساب سے لوگ ہمیں صلیب پر چڑھا دیے، مرنے مار دیے، ان کا وہ سمجھنا، ان کا وہ عقیدہ ہے۔ اس لیے جب اچھا مسیح، ان کے حساب سے اچھا مسیح مطلب دجال آئے گا، تو وہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، 70,000 یہودی دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہونے والا ہے آج کا۔ جب یہ سب ہو گیا تو پھر اس وقت میں یہ لوگوں کی یہی فکر ہے، ہمیں اسے قبضہ کرنا، مسجد اقصیٰ کو قبضہ کرنا، مدینے کو قبضہ کرنا، خیبر کو قبضہ کرنا، مکے کو قبضہ کرنا، پوری دنیا پر ہمیں اپنا کنٹرول جمانا، ان لوگوں کی یہ فکر ہے۔ تو یہ لوگ وہی چاہتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھو، اس سے کیا معلوم ہوا، مسجدوں کے اندر روکنا اللہ کا نام لینے سے، مسجدیں ہیں کئی کو، نماز کے لیے، اللہ کا ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، اس کے لیے اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر مسجد ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اللہ کا گھر نہیں ہے۔ اس لیے مسجدوں کو ان کاموں کے لیے آباد کرنا ہے، ان کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے مسجدوں کے اندر کوئی اور کام کوئی نہیں کرنا اس کے اندر۔
مسجدوں کی آبادی کا کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ یہاں سے بعض اہل بدعات لوگ کیا مطلب لیتے ہیں اس سے، دیکھو اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے، یذکر فیہا اسمہ، اس کا نام لینے کے لیے ہے، تو یہاں سے بعض بدعتی لوگ کیا مطلب لیتے ہیں اس سے، مسجدوں کے اندر زور زور سے ذکر چہری، زور زور سے اللہ کے ضربے لگانے، اللہ کا نام لیتے ہوئے زور زور سے ذکر کر سکتے ہیں، یہ لوگ یہاں سے پوائنٹ نکالتے ہیں، یہاں ذکر کرو بول کر تو ہے یذکر، لیکن یہاں زور سے ذکر کرو بول کر کہا ہے، مسجدوں میں چیخو۔ بعض علاقوں کے اندر اب بھی اس وقت بھی فجر کی نماز کے بعد میں، دیگر جمعے کی نماز کے بعد میں صلاۃ سلام پڑھتے ہیں یہاں پر، اور چیخ کو پڑھو کا وہ کہا ہے، صلاۃ سلام پڑھنے کا تو حکم ہے، ذکر کرنے کا حکم ہے، لیکن چیخ کو پڑھو بول کا مئی کے اندر کہا ہے حکم، جتنا حکم ہے اتنا مطلب لوگ یہاں سے الٹا سیدھا مطلب لے لیتے ہیں، یذکر فیہا اسمہ، مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لو، یہ تو ہے، لیکن زور سے لو کہاں ہے۔ اسی لیے سن 11 ہجری کے محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجدوں کے اندر زور زور سے چیخنے چلانے انہوں نے حرام کہا، ذکر کے لیے بھی صاحب انہوں نے کہا، ذکر کے لیے بھی مسجدوں کے اندر ذکر بھی زور سے کرنا حرام ہے، انہوں نے کہا ملا علی رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر مطلب آگے فرماتی رہیں علماء فقہا فرماتی رہیں، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر ذکر بھی کرنا ہو تو پھر ہلکا کرنا، تلاوت بھی کرنا ہو تو ہلکا کرنا۔ ہاں کوئی نمازی نہیں ہے بندہ، مسجد خالی ہے، ایک آدمی آ کر ہے تو پھر ان زور سے تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ بھی اگر آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ان زور سے تلاوت نہیں کر سکتا، کیوں؟ اگر ان زور سے تلاوت کرے گا اس کی نماز ڈسٹرب ہوگا، اتنا حکم ہے۔ اور آگے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کئی حدیثوں کا خلاصہ، ایک حدیث میں نے فرمایا کہ پاگل قسم کے لوگوں کو مسجد کے اندر آنے دینا تو ان کو، اگر وہ آئیں گے جہاں چاہے وہ پیشاب پیخانہ کر دیں گے، مسجد گندی ہو جائے گی، مسجد کا ادب نہیں رہے گا پھر۔ اچھا اسی طریقے سے جو بچے تمیز نہیں کر سکتے، پیشاب پیخانے کی تمیز نہیں ہے، 5 سال 3 سال کے اندر کے بچے، ان کو بھی لانا تھا مسجد کے اندر، 5 سال اور 7 سال کے آگے کی عمر کے بچے ہیں، ان کو پیشاب پیخانے کی تمیز ہو سکتی ہے، ان کو لے کر آنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے 5 سال کے اندر کے بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ آئیں گے تو مسجد کے اندر ادب نہیں رہے گا۔ اور آگے کی بات کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، مسجدوں کے اندر خواہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ بزنس کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ اسلامی حکومت اگر ہو، اسلامی حکومت کے اندر چوری کرے گا بندہ اس کے ہاتھ کاٹیں گے، اگر کوئی بندہ زنا کرے گا اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حدیثوں کے اندر حد بھی مسجد کے اندر نافذ نہیں ہو سکتی۔ ہاں فیصلہ ہو سکتا ہے زنا کرنے والے کے لیے، چوری کرنے والے کے لیے، حد یہاں سے فیصلہ خزیہ ہو سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر فیصلے کراؤ، اپنے فیصلے تم اپنی مسجدوں کے اندر اپنے علماء کے پاس کراؤ، نبی ہو تو نبی کے پاس کراؤ، نبی ہے تو پھر نبی کے وارثوں کے پاس کراؤ، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ لیکن حد جاری نہیں کر سکتے، فیصلہ کر سکتے ہیں اس کی اس گناہ پر یہ حکم ہے بول کر، لیکن مسجد کے اندر حد جاری کرنے سے مثلا نے منع فرمایا ہے، جبکہ اسلامی کنٹری ہے، اللہ کا گھر ہے، اسلامی اصول کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلے کی اجازت تو ہے، لیکن مسجدوں کے اندر حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مطلب کیا ہے، اگر کوئی اسلامی ملک کے اندر اگر کوئی مطلب چوری کر دیا، مسجد کے اندر اسے ہاتھ کاٹ نہیں سکتے، اسلامی کنٹری کے اندر، کیوں؟ یہ حد کاٹنے کی جگہ نہیں ہے، فیصلہ کرو، اسلامی حکومت ہے، فیصلہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کٹنے کی اجازت ہے، حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہمیں سب نے منع فرمایا ہے۔ آگے کی بات، مسجدوں کے مقصد سے ہٹ کر کوئی کام کرنا یہ مسجدوں کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ بھی حرام میں آ جائے گا، اس لیے مسجدوں کے مقاصد کو سمجھ کر مسجدوں کے مقاصد کو ہمیں یہ وہی کام کرنا ہے۔ یہاں پر مسجدوں کے اندر خواہ کے اشعار کی محفل لگانا، اس قسم کی محفل نہیں لگانا ہے۔ ہاں البتہ وہ اشعار جو نبی کی شان میں ہے یا خدا کی شان میں ہے یا کوئی منظوم شکل کی شان میں منظوم ہے، منظوم اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے ہے، تو پھر وہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے اشعار بولنا، ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے کے لیے ممبر مصلی نہیں ہے، مسجدیں نہیں ہے، یہ بات ہے یہاں پر۔ اسی لیے مسجد میں دوڑنا بھی حرام ہے۔ اسی کے تحت میں اگر کوئی جماعت کھڑ گئی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، رکوع چھوٹتا کا تو ان کو بھاگ لے پڑنا، یہ بھی منع ہے، حرام ہے۔ اس لیے رکعت چھوٹ لے تو کیا ہوا، حدیث میں فرماتی ہے اگر امام کو تمہیں جس حالت میں پائے اس حالت میں تمہیں آ کر مل لو، باقی تمہاری جو جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ تم اٹھ کر امام کے سلام کے بعد تم پوری کر لو۔ رکوع چھوٹتا کا تو بول کو بھاگ کر آنا بھی مسجد کے اندر حرام ہے، ممنوع ہے، اس لیے مسجد کے اندر سب کام نہیں کرنا ہے۔ تو اگر حضور کے زمانے کے لوگ زمانے تک وہی بات بتا دیا، یہ مسجد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ مسجد اقصیٰ وہ ویران ہی تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی،
یہاں پر کیا ہے دیکھو ذرا آج کے زمانے پر ذرا غور کرو. اب یہاں مسجد کے مکے کے کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیے. مکے کے لوگ کافر تھے نہیں, تو جیسا نبی کے پوائنٹ نوٹ حالات پر دیکھو, قرآن کی تفسیر حالات بیان کرتی دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر لوگ مکے کو مسلمانوں کو ایسے منع کر دیے, مطلب مسجد حرام کو ویران کرنے کی ان کی سوچ تھی. تو ویسا اس زمانے کے حکمران بھی مسجدوں کو ویران کرنے کی چکر میں, مسجدوں کے اندر بیانہ نہیں ہونا بول کر ایسا بھی باتیں آتی ہیں, یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا بول کر. یہ سب کیا ہے, وقف کا قانون ہو یا پھر حکومت کی طرف سے تنخواہ کا یہ سسٹم کہیں پہ معلوم ہے. آگے چل کر دور کی سوچ آئی ہے, دور کی سوچ علماء نے سمجھ لیا, اور علماء نے اس پر کتابیں لکھتی ہیں کہ حکومت سے تنخواہ لینے کے بارے میں آگے کی بات مسئلہ کیا ہے آج میں کبھی بیان کروں گا. لیکن اس وقت کی بات ہے ان کی آگے کی جو سازش ہے کیا, حکومت کی طرف سے تنخواہ لے کر آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, ممبر مسلح کے ذریعے سے یہ لوگ جو آزادی ہے شریعت کو بیان کرنے کی, مسلمانوں کو بیدار کرنے کی, صرف اس کو بھی ختم کر دینا. یہی ہو رہا نہیں. ابھی بنگال کے اندر یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ ہمیں اب اس وقت میں اس حکومت کی طرف سے بل پاس ہو گئی وہاں کے بنگال میں کہ حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر کسی بھی مذہبی آدمی کو تنخواہ نہیں دی جائے گی, کہیں کو دینا ہے ان کو تنخواہ. یہ مسلمانوں کی اس کو بھی ختم کر دیا بنگال میں, ابھی کی رپورٹ ہے. اور پھر رپورٹ میں یہاں تک بھی کہا کہ آگے ہندو دھرم کے لوگوں کو بھی حکومت کی طرف سے تنخواہ نہیں دی جائے گی. اب حکومت ہندوؤں کو اگر تنخواہ نہیں دی گئی, ان کے پنڈت گزرے گا, تو پھر ان کے لوگ اپنے حساب سے لوگ ان کو تنخواہ دیں گے, سب کچھ کر لیں گے. لیکن جن مسجدوں کے اندر حکومت کی طرف سے تنخواہ دی جاتی ہے, اگر وہ تنخواہ بند ہو گئی تو پھر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان امام کو تنخواہ دینا بند کر دیں گے. اب تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر کب تک وہ چھٹیاں کریں گے امامت. آخرکار کیا ہو جائے گا, ممبر مسلح خالی ہو جائیں گے. جب ممبر مسلح خالی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا, قوم بنداس ہو جائے گی. یہاں پر نظام شروع ہو جائیں گے. پھر وہ ان کی سوچ وہ ہے, مسجدوں کو ویران کرنے کی سوچ کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. اب سمجھو قرآن کی تفسیر حالت بتا رہی ہے. اللہ کا کلام اللہ اوپر نازل ہوا آج سے 400 سال پہلے, لیکن آج کے حالت تک بیان کرے قرآن, قیامت تک کے حالت قرآن بیان کرے گا. ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کو بیان کر رہا ہے قرآن, لیکن ہم کو سمجھ کر کیا کرنا ہے, اس قسم کے لوگوں کے پروپیگنڈے کو سمجھ کر ہمیں اپنی ذمہ داری ہم کو ادا کرنا ہے. اپنا مال اپنے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے لگانا ہے. اب مسجدوں کے اندر آبادی کے لیے کیا کرنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے پروگرام کرو. نوجوان نسل کو ان کی ذہن سازی کرو, ان کی تربیت کے لیے کوئی نظام قائم کرو, اور ان کی تربیت اور ان کی ذہن سازی اور ان کی فکروں کے حساب سے ان کے لیے پروگرام کرتے رہو. فٹنس کے لیے کوئی پروگرام کرو, جوانی کی حفاظت کے لیے کوئی پروگرام کرو, مثالی جوانی کے لیے کوئی پروگرام کرو, یوسفی جوانی اس قسم کی, اس وقت کے جوانوں کی جوانی, دونوں کو ڈالی کر کے اس قسم کے پروگرامات اگر ہم کریں گے, یا پھر تحفظ ایمان, تحفظ ختم نبوت, اس قسم کے ہم اگر پروگرام کریں گے, یا پھر موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں, اس قسم کے جلد سے جلوس پروگرام کریں گے, اس سے مسجدوں کو آباد کرنے کا بھی ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور پھر قوم بھی بیدار رہے گی. یہ کرنے کے کام ہے. اگر اب جو لوگ وہ اس قسم کے لوگ کام کرتے نہیں, ابھی عیسائی لوگ ہوں, یہودی لوگ ہوں, ان پر جب مسلمانوں کو غلبہ ہوا تو اللہ نے ان پر رسوائی ایسی ہوئی, لہم فی الدنیا خزن, یہ لوگ مسلمانوں کے قید میں آ گئے, مسلمانوں کو ٹیکس دے کر ان کے اس میں انڈر میں رہتے تھے, اور پھر آخر کر مسلمانوں کے لوگ غلام بن کر بھی رہے ایک زمانہ. اب یہ لوگ کچھ اپنے حساب سے چل رہے اس زمانہ. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہی ہے. تو اس وقت کے ہمارے ملک کے لوگوں کے اگر ان کی یہی سوچ ہے تو پھر ان کے لیے وہی عذاب ہے. اب ہم کو کرنا کیا ہے, ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے. مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہم سے جو طاقت اور کوشش ہو سکتی ہے, ہم وہ طاقت اور کوشش جی بھر کر کرنا ہے. مالی کوشش کر کے ہم لوگوں کو جمع کر سکتے کیا کرنا ہے, جانی محنت کر کے کوئی کوشش کر سکتے کیا کرنا ہے, یا پھر اس قسم کے تفسیر کے حلقے لگا کر, درس قرآن, درس حدیث, یا پھر سیرت کے حلقے, کوئی سیرت کوئی, یا پھر عقائد کورس, شادی کورس, یہ اس قسم کے کورس کر کے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسجدوں کی آبادی کاری کے لیے ہمیں اپنی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.